کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان میں جانور کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام دیر تک غیر ہدہد رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے۔ پیارے دوستو، اس کے پاس کثیرت فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ملکہ سبا کے نام ایک رکا لکھا اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں ہی تحریک کیا۔ پیارے دوستو، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلیے۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے دربار میں حاضر تمام لوگوں نے اس سے رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پیارے دوستو، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بلکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچ بوجھ کا کام لینا چاہیے۔ اسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفہ طائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر نہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوش نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہے اور بادشاہیوں کو ملک کے غیری کی ہوش نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر ایک تحفہ طائف بھیجنے تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرے، میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے
انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری کی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام جنوں نے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ اس میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے کر آیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہر بہہ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی۔ پیارے دوستو، جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پاؤں اوپر چڑھا لیا۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے۔ آپ پاؤں ہٹانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان کی بات مانتی ہوں۔ اللہ ہی تمام کائنات کا مالک اور رب ہے۔ پیارے دوستو، ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح بھی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔